اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور جہنمی بھی. اب یا تو یہ لوگ اس دیوار کے اوپر ہوں گے یا اس دیوار کے بیچ میں دروازہ ہے وہاں ہوں گے, تو یہ جنتیوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جہنمیوں سے بھی. تو ان لوگوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے کہ وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے, نہ ادھر نہ ادھر. تو راجح تفسیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کا وزن برابر ہوگا. بعض لوگ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں نا, ویٹنگ, تو ان کی نیکیاں اور برائیوں کا ویٹ برابر. تو یہ ادھر بھی کلام کریں گے ادھر بھی کلام کریں گے, اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ پتہ نہیں کیوں اٹک رہا ہے, کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ اب صحیح ہو گیا صحیح, جلدی صحیح کر لیں اس کو. ایک دفعہ یہاں بیان ہو رہا تھا, ایک صاحب مسلسل نا نیچے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, نیچے یوں کر رہے ہیں, تو وہ بیان میں جا رہا ہے مسلسل ان کی ویڈیو نا, تو نیچے لوگوں کے مختلف کمنٹس, لوگ تو کمنٹس میں چھوڑتے تھوڑی ہیں. کسی نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اب بیان ہو رہا ہے ادھر بندہ کیمرے میں آ رہا ہے, تو کسی نے کہا اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے. ٹھیک, اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے. تو جنت اور جہنم کے بیچ میں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیوں کا وزن برابر ہوگا. تو یہ کلام کریں گے جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی. تو وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, پہلے قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. اللہ پہلے جنتیوں کو کہیں گے تم جہنمیوں سے کلام کرو. تو جنتی اور جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے گناہوں سے بچنے پر جو وعدے کیے تھے, آج ہم نے وہ وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اس کو سچا پایا ہے. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے بھی حق پائے ہیں؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں, ہم نے جس آگ کا سنا تھا کہ ایک آگ ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کو جلائے گی, وہ آج آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک ندا آئے گی, جو فرشتہ ہوگا ندا لگائے گا, لعنت اللہ علی الکافرین, کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. یہ بار بار قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے جہنم والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا, یعنی دین بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گیا. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کن چیزوں کو فوکس کرتا ہے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ, جھوٹ مت بولو, کردار میں ایک نمبری, بے حیائی کے قریب مت جاؤ. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کس چیز کو بنا لیا, یعنی دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا. چسکے لینے کے لیے مذہبی رسومات پوری کی جاتی ہیں. تو جو اصل دین تھا اس کو پس پشت ڈال دیا. آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا.
بھائی یہود و نصارے نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا، چسکے لے رہی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا عمل کرتے تھے. تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی، کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے، ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے. کیسے؟ ہدیے، نذرانے، غلط بیانی کر کے لوگوں سے نذرانے لینا، غلط بیانی کر کے. کیونکہ آپ جب کسی کی بات کی تائید کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے. صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے. آج جیسے ہمارے پاس لبرل مولویوں نے پردے کے مسائل میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے. حیا عورت کے لیے، حیا عورت کا زیور ہے، حیا کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیا کو پروموٹ کرنے کے بجائے اب پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع. موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال، پتہ نہیں کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے. میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلب کھل رہے ہیں، ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں، سینما گھر کھل رہے ہیں، تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ 10 کھا گئے، خوشی اس پر ہے کہ 10 باقی رکھی ہوئی ہیں. تو وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، آپ آدھی تراویح کو رو رہے ہو کہ آدھی تراویح کھا گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک، اب تک مسجد حرام میں 1200-1300 سال، حضرت عمر کا دور 1300 سال سے زیادہ، اس وقت سے لے کے جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا نا، اس وقت سے اب تک 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آئی ہے. یہ 15ویں صدی میں جا کے کام ہوا ہے کہ آدھی تراویح مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. لیکن ہمیں اس پہ غم نہیں ہے کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی، ہمیں اس پہ خوشی ہے. ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں تراویح کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. تو کچھ اور تھوڑے سے لبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ تراویح کی نماز ہی کیا کر دیں گے؟ گول کر دیں گے. تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے، ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں. اور حرم میں ابھی ہمارے رشتہ دار عمرہ کر کے آئے ہیں، پرسوں لوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں گھوم رہی ہیں حرم میں، جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے. ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں، وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، اتنی سخت پابندی تھی پردے پر، اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ بھئی بے حیائی نہیں ہے، نہ سائن بورڈوں پہ، بہت خوشی ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی تراویح ختم ہو گئی ہے، شکر اس پہ کرو کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے. جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا. تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا، تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لی ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ اہل نار، اہل جہنم، اچھا جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اعراف جو ہے نا، جو درمیان میں ہوں گے، وہ جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا، دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو، غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو. غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے. ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو
تھوڑا ہوتا ہے, کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں. غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے, قاعدہ کلیہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بڑے امیر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے, امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے. تو آج یہ بھی لوگ ایک معیار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ, وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح, یہ کون ہے, صحیح عالم معلوم ہوتا ہے. یہ غلط ہے. تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا, پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا, ساری غریب مسکین لوگوں نے شروع کی ہے. مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں. دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی, اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ. قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے, جتنے پیغمبروں کے واقعات, ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لایا ہے. قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. آپ کے گرد یہ پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھٹے پرانے کپڑے والے, ان سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے. وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا, مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا. کیونکہ دین کی دعوت ہے, اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی؟ علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے, عمر کے لحاظ سے بڑا ہے, اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے. لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے, قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے, لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا, غریب پچھلی صف میں, امیروں کے لیے الگ مسجد, غریبوں کے لیے الگ مسجد. ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حرمین شریفین میں. اصل میں وہاں تو مجبوری ہے نا, سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں. سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے. تو ایک عرب کا بدو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا, تو کوئی شرطا پولیس والا آیا, اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہیں, وہ یہاں کھڑے ہوں گے. تو وہ عرب کے بدو نے کہا گل لا الہ الا اللہ. قل کو وہ گل کہتے ہیں, یعنی تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے, تو کلمہ پڑھ, دوبارہ اسلام قبول کر. یعنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے, اللہ کا گھر ہے یہاں پر, تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں, یعنی تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہا ہے, تو یہاں فرق کر رہا ہے. تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ, کہ جیسے ہی شرطا اس کو کہتا بھائی تو ہٹی, یہاں وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے, وہ کہہ رہے گل لا الہ الا, وہ شرطا کہہ رہے, جان چھڑانا اس شرطے کے لیے مشکل ہو گیا. وہ کہہ رہا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, تو باتیں کیسی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے. تو اللہ کی نظر میں دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا غریب صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کو تبلیغ کر رہے, مالدار مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے. تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی, عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی, آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. کس قدر سخت تنبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما یدریک لعلہ یزکا, اے نبی آپ کو کیا علم کہ شاید وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا. اور جو لوگ مستغنی ہیں, آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں, فانت لہ تصدی, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فرعون متکبر لوگ ہیں, یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اتنی سخت تنبیہ ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے,
آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے، ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے. یہ اتنے مبارک صحابی ہیں. تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو. بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے.